بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ تمام مہینوں سے یہ مہینہ بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ ماہ مبارک رمضان شریف کا مہینہ ہر مہینے سے افضل ہے، بہت ہی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ اور آپ کے ساتھ میں نے جمعہ مبارک کا عمل، اس کا وظیفہ شیئر کیا تھا پچھلے جو جمعہ ہے، اور اب یہ آخری جمعہ ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان شریف اب اختتام ہونے والا ہے، الوداع کرنا ہے ہم نے رمضان شریف کو، اور یہ آخری اس کا جمعہ ہے۔ تو میں نے آپ کے ساتھ کچھ عبادات، کچھ وظائف جو ہیں اس جمعہ کے حوالے سے شیئر کرنے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ طاق راتیں ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہیں۔ طاق راتوں کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، آخری طاق راتوں کی۔ تو ان میں سے یہ ایک طاق رات اس جمعے کو بھی ہے، جو کہ تیسری طاق رات ہے۔ 25ویں رات ہمارے پاس اب آ رہی ہے، جو کہ آگے جمعہ کا دن ہوگا، 25واں روزہ جمعے کے دن ہوگا۔ تو آج جمعرات ہے، بہت ہی بابرکت دن ہے۔ آج سے ہی ہم نے اس کا جو عمل ہے، اس کا جو وظیفہ ہے وہ شروع کرنا ہے۔ کسی بھی قسم کی، کسی بھی شخص کو جو بھی پریشانی ہے، ہر طرح کی پریشانی کو دور کرنے کا وظیفہ ہے۔ جو بھی آپ کی مشکلات ہیں، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، کسی بیماری سے جان چھڑانی ہے، یا کسی بھی قسم کا مقصد ہے جو آپ نے اس جمعہ یعنی کہ اس آخری جمعہ کو کرنا ہے، تو تمام مشکلات اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی پریشانی دور فرمائے گا۔ رزق کی تنگی ہو، چاہے گھریلو مسئلے ہوں، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہوں، یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رمضان کی بہت ہی فضیلت ہے، لیکن اس کے جو جمعہ ہے اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ تو اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور جمعہ کے دن ہی جنت میں داخل ہوئے تھے، اور اسی دن ہی نکالے گئے تھے۔ جمعہ کے دن کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اور خاص طور پر جب وہ رمضان شریف کا جمعہ ہے اور اسپیشلی طاق رات اس کے ساتھ ہے، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کتنی ہی زیادہ اس کی اہمیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے، لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ ایک طاق رات ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شب قدر کو، لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ کوئی ایک رات مخصوص نہیں ہے اس کے لیے، تو کوئی بھی وہ طاق رات ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہی طاق رات ہو۔ تو ہمیں جو بھی ہمارا جائز مقصد ہے، جو بھی جائز حاجت ہے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی جو یہ حاجت ہے یہ ہم نے پیش کرنی ہے، اور اپنے لیے دعائیں مانگنی ہیں، سب کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، اور جتنا زیادہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیے۔ تو آج جمعرات ہے، جمعرات کی طاق رات کو باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں گے، تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ آپ ایک دفعہ پڑھ لیں گے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، ان ناموں کو ہم نے پڑھنا ہے۔ وہ 2 نام کون سے ہیں؟ یہ 2 نام ہیں یا اللہ یا کریم۔ دوبارہ میں بتا دوں، اللہ پاک کے یہ 2 نام ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں یا 3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر ہم نے اللہ پاک کے یہ نام ہیں، یہ 2 نام ہیں، ان کو ہم نے پڑھنا ہے 11 دفعہ، یا اللہ یا کریم۔ ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیا یا اللہ یا کریم، اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا کریم 2 دفعہ ہو گیا، یا اللہ یا کریم 3 دفعہ ہو گیا۔ اسی طرح 11 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے آخر میں بھی 11 بار پڑھنے کے بعد بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہ پہلا آپ کا جو عمل ہے، پہلا جو وظیفہ ہے، یہ آپ کا پورا ہو چکا ہے۔ تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ اگر ایک بھی نیکی کرتے ہیں تو اس کے بدلے آپ کو 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ ایک دفعہ ایک لفظ بھی پڑھیں گے تو آپ خود سوچئے کہ کتنا زیادہ آپ کو ثواب ملنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور آپ اپنی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مشکل ہے، اس کو بیان کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا جو ہے وہ بیان کر کے اللہ سے ہی مدد طلب کرنی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے ساتھ جو دوسرا وظیفہ ہے وہ آج کا شیئر کر رہی ہوں۔ یاد رہے، یہ آج کی رات، جمعرات کی جو یہ رات ہے، اس رات کو آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ کل جمعہ ہوگا، اس سے پہلے رات کو آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ طاق رات جو ہے ہماری، اس رات کو ہم نے یہ پڑھنا ہے۔
تو جو دوسرا وظیفہ ہے وہ وظیفہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ جو بھی آپ وظیفہ جو بھی عمل کر رہے ہیں، درود پاک پڑھنا، اول آخر درود پاک پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ نے 3 دفعہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے، سورت کوثر۔ اسے بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے سورت کوثر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ پوری صرف 3 آیات کی ایک سورت ہے۔ اس سورت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ پوری سورت جب آپ ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو اس کو ایک دفعہ کاؤنٹ کریں گے، اور آپ نے 11 دفعہ اس سورت کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد بھی اسی طرح درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 بار۔ تو یہ آپ کا دوسرا عمل بھی پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح جو بھی آپ پہلا عمل جب آپ نے کیا، اللہ پاک کے جو نام آپ نے پڑھے تھے 11 دفعہ، وہ پڑھنے کے بعد آپ نے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے اپنی حاجت بیان کرنی ہے، دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ سورت کوثر کا دوسرا عمل کرنا ہے، اور پھر اپنی دعا مانگنی ہے۔ آپ نے جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور بیان کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو تیسرا عمل ہے، جو تیسرا وظیفہ ہے وہ پڑھنا ہے۔ وہ ہے کہ آپ نے اسے بھی 11 دفعہ ہی پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ درود شریف کی تعداد آپ نے طاق رکھنی ہے۔ آپ 1 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ، 7 دفعہ یا 11 دفعہ، وہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے اس میں درود ابراہیمی اول آخر پڑھنا ہے، اور پھر 11 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ 1 دفعہ دونوں کو جب اکٹھا پڑھیں گے، یا حیو یا قیوم 1 دفعہ، یا حیو یا قیوم 2 دفعہ، یا حیو یا قیوم 3 دفعہ۔ اسی طرح آپ نے 11 دفعہ یہ پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم، اور اس کے بعد بھی آپ نے جو تعداد شروع میں رکھی ہے درود پاک کی، وہی تعداد آپ نے اس کے آخر میں بھی رکھنی ہے۔ یہ تینوں عمل آج کی رات اگر آپ کر لیں گے تو بہت ہی بابرکت ہیں، بہت زیادہ ان کی فضیلت ہے، اور ویسے ہی طاق رات ہے، جمعۃ المبارک کی رات ہے، اور طاق رات ہے، تقریباً 25ویں یہ رات ہے۔ تو تقریباً یہ تینوں چیزیں ہی ہمیں اکٹھی مل گئی ہیں، جیسے کہ ایک خزانہ مل گیا ہو، تو ہمیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، ورنہ آپ پچھتائیں گے۔ اس رات سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں، جتنا آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، جو آپ مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ صرف اپنے لیے ہی نہیں دعا مانگنی ہے، باقی سب کے لیے دعا مانگنی ہے۔ فلسطین کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، بہت زیادہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے، ان بچوں کے لیے، معصوم بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، سب کے لیے، ان سب کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، جو بھی جس مشکل میں گرفتار ہیں، جس کی جو بھی مشکل ہے، یا اگر کسی نے بیٹھے بیٹھے بھی آپ کو ایسے باتوں میں کہہ دیا ہو کہ میرے لیے اس چیز کی دعا کرنا، تو ہم اس کو بہت معمولی لے لیتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ صرف 1 منٹ ہی لگتا ہے۔ آپ سب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، سب کے لیے دعا مانگیں، اور اپنے لیے بھی دعا مانگیں۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ایک فرشتہ ہے جو آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ پہلے اس کی دعا قبول کی جائے، پہلے اس کے لیے وہ دعا قبول کی جائے۔ تو اسی لیے دوسروں کا بھی بھلا سوچنا چاہیے، دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور پھر آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کی جو پریشانی ہے، چاہے وہ رشتے کے حوالے سے ہو، بچوں کے حوالے سے ہو، اولاد کے حوالے سے ہو، رزق کی تنگی کے حوالے سے ہو، نوکری کے حوالے سے ہو، گھریلو کوئی بھی مسئلہ ہو، قرض ہو، مرض ہو، کسی بھی قسم کی غرض پریشانی ہے، آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ بہت بابرکت رات ہے، جمعہ جو ہے اس مہینے کا، ماہ مبارک رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے، اور آخری جمعے کی طاق رات ہے۔ یہ آج کی جمعرات کی جو رات ہے، یہ جمعے کی طاق رات ہے، 25ویں رات ہے۔ تو جتنا ہو سکے اللہ پاک کا جو فضل و کرم ہے اس کو آپ سمیٹ لیں، اور کوشش کریں کہ جتنی زیادہ آپ عبادت کر سکیں، جتنا زیادہ ٹائم آپ دے سکیں۔ تو ہمیں پہلے ہی بتایا ہے کہ 1 نیکی کے بدلے 70 نیکیاں ملتی ہیں، تو خود آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کتنا زیادہ جو ثواب ہے وہ سمیٹ سکتے ہیں، اور آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔
یہ تو تھی آج کے جمعرات کی رات کے حوالے سے جو وظائف تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور اس کے بعد کل جیسے کہ جمعہ مبارک ہے، جمعہ کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو جمعے کو آپ کے ساتھ میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ ہمیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، نماز آپ پڑھیں گے، تہجد کوشش کرنی ہے کہ جب آپ سحری کے لیے اٹھیں گے، اگر آپ کی آنکھ کوشش کریں کہ پہلے تو آپ عبادت کرتے رہیں، تھوڑا سا ہی ٹائم ہوتا ہے تو اس میں آپ عبادت کرتے رہیں، لیکن اگر آنکھ لگ جاتی ہے تو جب آپ اٹھیں سحری کے لیے تو پورے ٹائم پہ اٹھنے کی بجائے آپ تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، آپ 15 منٹ 20 منٹ آپ پہلے اٹھ جائیں اور باوضو ہو کر آپ تہجد کی نماز ادا کر لیں، تو جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ آپ ضرور تہجد پڑھیے گا، فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جب جمعہ کی شام ہوگی، جمعہ کا پورا دن آپ نے سورۃ کہف پڑھنی ہے، آپ ظہر کی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے سورۃ کہف، اور پھر میں نے جمعہ کی شام کو آپ کو ایک وظیفہ بتانا ہے جو کہ جمعہ کی شام نماز مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے آپ نے کرنا ہے۔ بہت ہی زیادہ فضیلت ہے اس کی، آپ ایسا سمجھیں کہ یہ اس دن کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کہ بہت ہی بابرکت یہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں، اول آخر آپ نے 7 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے 21 دفعہ، اور ہر دفعہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے، 21 دفعہ سورۃ فاتحہ پوری پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے دوسری سورت جو ہے وہ ہے سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد والی سورۃ اخلاص آپ نے 21 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس میں بھی آپ نے ہر 21 دفعہ جو آپ پڑھیں گی اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے، اور تیسری جو صورت ہے وہ بھی آپ نے 21 دفعہ ہی پڑھنی ہے۔ تینوں صورتیں 21 دفعہ پڑھنی ہیں، اور ہر صورت کو پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور جو تیسری صورت ہے وہ ہے سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سب سے پہلے آپ نے اس کی بسم اللہ پڑھنی ہے اور پھر یہ سورت پڑھنی ہے، اسی طرح 21 دفعہ اس سورت کو بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے 7 دفعہ۔ یہاں بھی کوئی فکس اس کا نہیں ہے درود ابراہیمی کا، آپ طاق عدد میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ 3 دفعہ بھی پڑھ لیں۔ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے، اور اس کو پڑھ کر آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ اللہ پاک کے حضور بیان کریں اور اللہ سے مدد طلب کریں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے وہ ضرور قبول ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سب کے پیاروں کی حفاظت کرے، سب کی جو دلی اور جائز حاجات ہیں ان کو قبول فرمائے، سب کی جو بھی مشکل ہے وہ مولا مشکل کشا ہے، وہ سب کی مشکلات کو دور فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جس کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، اور جس نے آپ کو دعا کے لیے کہا ہے ان سب کے لیے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی دلی اور جائز حاجات کو قبول فرمائے۔ تو یہ آج کی رات جو ہے بہت ہی بابرکت ہے، آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، آخری جمعہ ہے، آخری جمعے کو جتنا زیادہ آپ خزانے جو ہیں، جو اس کی رحمتیں ہیں، اس کی جو فضیلت ہے، وہ آپ جتنی بھی اس کی رحمتیں ہیں وہ آپ جتنی بھی زیادہ سمیٹ سکتے ہیں سمیٹیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ دنیا کے مسائل تو ختم نہیں ہوتے، دنیا کے جھنجھٹ ختم نہیں ہوتے، دنیا کے کام ختم نہیں ہوتے ہیں، وہ آپ مزید اگلے دنوں کے لیے پینڈنگ رکھ سکتے ہیں، لیکن ان دنوں سے، اس دن سے زیادہ فضیلت کسی دن کی نہیں ہے۔ جتنا زیادہ آپ عبادت میں اپنا ٹائم دے سکتے ہیں دیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت قبول فرمائے۔ تو یہ تھیں آج کی عبادات، آج کے وظائف جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی اور اچھی بات کے ساتھ۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔